السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آج کی اس ویڈیو میں اردو کے ایگزام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لانگ کویشچن یہاں پر شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، جس کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی شاعرانہ خصوصیات. تو یہاں پر میں آلریڈی اس کا ہیڈنگ ڈال چکی ہوں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں تو یہ آپ کے اردو کا جو ایگزام ہے، جو لائک اگر آپ نے او لیولس یا اے لیولس میں اردو رکھا ہے یا آپ اسٹیٹ بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہاں پر آپ کو گریڈ 11-12 میں اگر آپ اردو ہے آپ کا سبجیکٹ، تو وہاں پر ضرور آپ کو یہ کویشچن لکھنے کو ملے گا لانگ کویشچن کے طور کے اوپر. تو یہاں پر میں سب سے پہلے، کیونکہ علامہ اقبال کی شاعرانہ خصوصیات لکھ رہی ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کا تعارف لکھوں گی. تعارف کے لیے میں نے یہاں پر اس کا ہیڈنگ ڈال دیا ہے. تو علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور شاعر، فلسفی اور مفکر تھے. وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی شاعری نے مسلمانوں میں بیداری خودی اور خود اعتمادی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اقبال کی شاعری کی خصوصیات نہایت جامع اور متنوع ہیں. اقبال کی شاعری کی خصوصیات نہایت جامع اور متنوع ہیں. ان کی شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ لینے کے لیے چند اہم نکات درج ذیل ہیں. یہاں پر جو ہے وہ میں نے بہت ہی بریف رکھا ہے اس کا تعارف، کیونکہ ہم آگے جو ہے وہ بہت سارے ہیڈنگس وغیرہ میں بہت ساری ڈیٹیلز کور کرنے والے ہیں، تو اس لیے تعارف کا ہیڈنگ جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ بریف یہاں پہ رکھا ہے. تو اب اس کا جو ہے وہ اب ہم 1 by 1 کر کے ہیڈنگ ڈال کر جو اقبال کی شاعری کی خصوصیات ہیں نا، اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے، یعنی 1 by 1 کر کے ہم ان ہیڈنگس کو لکھیں گے اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں ان کو ہم کوٹ کریں گے. تو یہاں پر علامہ اقبال صاحب کی شاعری کا جو ایک ڈومینیٹنگ اور پراپر ایلیمنٹ ہے وہ ہے خودی کا فلسفہ، جو کہ کافی پرومیننٹ ہے ان کی شاعری میں. دیٹ از خودی کا فلسفہ. یہاں پر میں اس کا ہیڈنگ ڈال چکی ہوں اور اس میں ڈیٹیلز میں لکھ رہی ہوں. اقبال کی شاعری کا بنیادی موضوع خودی کا فلسفہ ہے. خودی سے مراد انسان کی اپنی پہچان، خود اعتمادی اور اپنے مقام کا شعور ہے. اقبال اپنی شاعری میں مسلمانوں کو خودی کی اہمیت سمجھاتے ہیں. اقبال اپنی شاعری میں مسلمانوں کو خودی کی اہمیت سمجھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچاننے کی تلقین کرتے ہیں. ان کی مشہور نظم خودی کو کر بلند اتنا اس فلسفے کا واضح اظہار ہے. تو یہاں پر یہ ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، چل کے سیکنڈ جو ہیڈنگ ہے ہمارا اسے لکھتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے کام کو پریزنٹیبل بنانے کا اور اچھے مارکس لینے کا. سیکنڈ ہیڈنگ ہے یہاں پر عشق اور محبت. اقبال کی شاعری میں عشق اور محبت کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے. ان کے نزدیک عشق ایک تخلیقی اور انقلابی طاقت ہے جو انسان کو غیر معمولی کارنامے انجام دینے کے لیے بخشتی ہے قوت بخشتی ہے. جو انسان کو غیر معمولی کارنامے انجام دینے کے لیے قوت بخشتی ہے. علامہ اقبال نے عشق کو مذہبی جذبے کے ساتھ جوڑا اور اس کو ایمان کی قوت قرار دیا. اقبال نے عشق کو مذہبی جذبے کے ساتھ جوڑا اور اس کو ایمان کی قوت قرار دیا. یہاں پر تھرڈ ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے قوم پرستی اور اتحاد. اس کے اندر ہم لکھیں گے اقبال کی شاعری میں قوم پرستی اور اتحاد کا پیغام بھی موجود ہے. اقبال کی شاعری میں قوم پرستی اور اتحاد کا پیغام بھی موجود ہے. ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک قوم بننے اور اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کی تحریک دی. اقبال کی شاعری میں قوم پرستی اور اتحاد کا پیغام بھی موجود ہے. ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک قوم بننے اور اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کی تحریک دی.
انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تہذیب، تاریخ اور مذہب پر فخر کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تہذیب، تاریخ اور مذہب پر فخر کرنے کی تلقین کی۔ ان کی نظم سارے جہاں سے اچھا قوم پرستی کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی نظم سارے جہاں سے اچھا قوم پرستی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر یہ والا ہمارا ہیڈنگ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ چاہے تو اپنے اون ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ اور ڈیٹیلز وغیرہ ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ چوتھا ہیڈنگ ہے، جس میں ہم لکھ رہے ہیں تصوف اور فلسفہ۔ اقبال کی شاعری میں تصوف اور فلسفے کے موضوعات بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی صوفیہ کے خیالات کو اپنی شاعری میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ اقبال کی شاعری میں تصوف اور فلسفے کے موضوعات بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی صوفیہ کے خیالات کو اپنی شاعری میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ تصوف اور فلسفے کے امتزاج کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ تصوف اور فلسفے کے امتزاج کا بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو چوتھا ہیڈنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ اور وہاں جا کے ہم اس کا پانچواں ہیڈنگ لکھتے ہیں۔ یہاں پر جو اس کا پانچواں ہیڈنگ ہے وہ ہے زبان اور بیان کی خوبصورتی۔ یہاں پر میں اس کا بھی ہیڈنگ ڈال دیتی ہوں۔ یہ اس کا پانچواں ہیڈنگ ہے۔ تو آپ یہاں پر آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اس کویشچن کے آپ کو 15 مارکس دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لکھ رہی ہوں، اقبال کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت ان کی زبان اور بیان کی خوبصورتی ہے۔ اقبال کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت ان کی زبان اور بیان کی خوبصورتی ہے۔ ان کی شاعری میں الفاظ کا انتخاب، ترکیب اور ادبی اظہار نہایت عمدہ ہے۔ ان کی شاعری میں الفاظ کا انتخاب، ترکیب اور ادبی اظہار نہایت عمدہ ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو ادب دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ انہوں نے فارسی اور اردو ادب دونوں زبانوں میں شاعری کی اور دونوں زبانوں میں یکساں مہارت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فارسی اور اردو ادب دونوں زبانوں میں شاعری کی اور دونوں زبانوں میں یکساں مہارت کا اظہار کیا یا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا چھٹا اور آخری ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ہیڈنگ میں ہم لکھیں گے ان کا سب سے آخری جو ہم سمجھتے ہیں ایلیمنٹ، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ لکھنا ہے، یا آپ اپنے طور پہ کوئی بھی اور خصوصیت اگر آپ نے پڑھا ہے اقبال صاحب کا شاعری تو لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر یہ لکھا ہے قدرتی مناظر اور فطرت کا بیان۔ تو یہاں پر میرے اس کویشچن کا یہ لاسٹ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں کنکلوژن لکھوں گی۔ تو اس ہیڈنگ میں لکھ رہی ہوں، اقبال کی شاعری میں قدرتی مناظر اور فطرت کا بیان بھی ملتا ہے۔ انہوں نے قدرت کے حسین مناظر کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں قدرت کے حسین مناظر کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا کہ وہ دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ ان کی نظموں میں چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ وغیرہ کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ ان کی نظموں میں چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ وغیرہ کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ بس اتنا ہی ہے۔
تو اب یہاں پر دیکھیے جتنے بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ہیڈنگ کو نام دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی ورڈز یوز کر سکتے ہیں، تو کوئی یہاں پر جو ہے نا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ کانٹیکس کے اندر ہی ہونا چاہیے، کانٹیکس کے باہر نہ ہو۔ آپ اون ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانٹیکس میں ہی رہ کر بات کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمیشہ ایک اچھا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں، یعنی اس کو حرف آخر کو لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کنکلوژن لکھ رہی ہوں کہ اقبال صاحب کی شاعری جو ہے وہ اس کا کیا کنکلوژن نکلتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری نے نہ صرف اردو ادب کو مالا مال کیا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بیداری، خودی، عشق، اتحاد اور قوم پرستی کے جذبات بھی پیدا کیے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے نہ صرف اردو ادب کو مالا مال کیا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بیداری، خودی، عشق، اتحاد اور قوم پرستی کے جذبات بھی پیدا کیے۔ رائٹ، ان کی شاعری آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل ہے۔ ان کی شاعری آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل ہے اور ان کے پیغامات ہماری زندگیوں میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ اقبال صاحب کی شاعری کی خصوصیات ان کی فکری گہرائی اور ادبی مہارت کا بہترین نمونہ ہیں۔ اقبال صاحب کی شاعری کی خصوصیات ان کی فکری گہرائی اور ادبی مہارت کا بہترین نمونہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے کنکلوژن لکھا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اچھے اچھے ورڈز یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو کویشچن ہے اس کو فردر ایسکیلیریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہی تھا میرا آج کا ویڈیو۔ آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایک سرٹن ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی آپ کے ریکویسٹ کو کمپلیٹ کروں۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔